ان رجب شہر اللہ، کہ بے شک رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ پاک یہ دعائے مصطفیٰ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً یہ دعا پڑھتے رہا کریں۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ رجب شریف میں عالم اسلام کی ایک بہت ہی معروف اور بلند رتبہ ہستی کا عرس پاک ہوتا ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے راہ حق میں تن من دھن سب کچھ قربان کیا، صرف 15 سال کی عمر مبارک میں دنیا ترک کر کے راہ حق کے مسافر بنے۔ وہ ہستی جنہیں نائب النبی کہا جاتا ہے، وہ ہستی جنہوں نے بر صغیر کو نور اسلام سے منور کیا، کم و بیش 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور رائے حق سے بھٹکے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو فیضان نظر سے ولایت کے بلند درجے تک پہنچا دیا۔ یہ ہستی کون ہے؟ خواجہ خواجگان، سلطان الہند، وارث النبی، نائب النبی، عطائے رسول، حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ 537 ہجری میں سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ نجیب الطرفین ہے، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں۔ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مولا علی مشکل کشا تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی کہ آپ کے والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے گھر بار چھوڑا، راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، علم دین سیکھا، اور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، ان کی صحبت میں رہ کر ولایت کے بلند درجات طے کرتے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اجمیر تشریف لائے، اجمیر میں اسلام کا نور پھیلایا، لاکھوں کو کلمہ پڑھایا، ہزاروں مسلمانوں کو نیک رستے پر چلایا، اور آخر 6 رجب 633 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کا مزار پاک ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دو، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا۔ ہم نے ابتدا میں پارہ 16 سورہ مریم کی آیت 96 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب یہ 2 باتیں ہیں، ایمان اور نیک اعمال، یہ دونوں اہم باتیں ہیں، اہم بنیادیں ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں فضیلت کا ذکر ہے وہ انہی 2 چیزوں کے ساتھ خاص ہے، ایمان اور نیک عمل۔ جنت کی خوشخبری سنائی اسے سنائی جو ایمان والا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے۔ جہنم سے چھٹکارے کی خوشخبری سنائی تو اسے سنائی جو ایمان والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں، یعنی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہے۔ یعنی سارے کے سارے انسان خسارے میں، نقصان میں۔ فائدے میں کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، وہ فائدے میں ہیں، باقی سارے نقصان میں ہیں۔ غرض یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بنیاد ہے۔ فلسفہ قرآن میں اچھا وہ کہلائے گا ایمان والا بھی ہو اور نیک اعمال بھی کرتا ہو۔ پھر جو بندہ اس میں جتنی ترقی کرتا جائے گا، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ نیک اعمال کرے گا، اس کے حساب سے اس کے درجات ہیں۔ جتنا زیادہ اخلاص اپناتا جائے گا اتنے درجات ملتے چلے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ایسے بندے کے بڑے فضائل بیان ہوں گے۔
اس جگہ پارہ 16 میں سورہ مریم میں آیت نمبر 96 میں ایک خاص فضیلت ارشاد ہوئی، فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کے بلند ترین مقام تک پہنچے، ساری زندگی ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک رہا، وہ ایمان کے لحاظ سے بھی کامل ہوئے، عقیدے کے لحاظ سے بھی کامل ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی خوب کیے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ پاک کی کامل بندگی میں گزاری۔ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ روایت ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا یہ جو حکم ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ اللہ پاک ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، اے علی، جو ایمان لاتا اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ پاک مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دیتا ہے۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، نیک ایمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بزرگ ہوئے شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بابا فرید کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اور اس وقت کا مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر یہ دربار خواجہ پر حاضر ہوئے۔ شہنشاہ اکبر نے کہا کہ شیخ سلیم یہ فرمائیے کہ خواجہ غریب نواز کی شان کیا ہے؟ شیخ سلیم نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا، حضور، خواجہ حضور کی شان یہ ہے کہ وقت کا بادشاہ اور مجھ جیسا فقیر شیخ سلیم، یہ دونوں ہی کتنی دیر سے دربار پر حاضر ہیں، ابھی تک باریابی کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ شان ہے خواجہ صاحب، یہ شان ہے ان ہستیوں کی جنہوں نے ایمان قبول کیا، اس میں درجہ کمال تک پہنچے اور ساری زندگی نیک اعمال کرتے ہوئے گزار دی۔ اللہ پاک نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کرام کی محبت کے عطیہ الہی ہے۔ آپ غور فرمائیے، اس دنیا کے بہت سارے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی بہت ساروں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین کو ہم سے محبت ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اپنے والدین سے محبت ہے۔ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہ بلڈ ریلیشن ہے، ہمارا خون ہے، اس وجہ سے ہم اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، خونی رشتہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، مثلا خواجہ حضور کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں، ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، ہم نے ان کی صحبت نہیں پائی، ان کے فرامین نہیں سنے، اس کے باوجود ان سے محبت ہے، اس کے باوجود دلوں میں خواجہ غریب نواز کی عقیدت ہے۔ آخر کیوں ہے؟ اس لیے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ پاک نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے مسلم شریف، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ محبتوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ آگے کنٹینیو رہتا ہے، بلکہ ثم ینادی فی السماء، آسمانوں پر اعلان ہو جاتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، یعنی اے آسمان والو، بے شک اللہ پاک فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمانوں والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے۔ اب گویا کہ سارے آسمانوں میں اس ولی اللہ کی محبت سب کے دلوں میں ہو جاتی ہے، محبت عام ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ثم یودع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دل اس بندے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، بندہ زمین پر ہے،
بندے میں خوبیاں کیا ہیں کہ بندہ ہے ایمان والا، اور پھر ایمان میں بھی آگے درجات ہیں، کامل ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا، نیکیاں کرنے والا۔ اب یہ دو کوالٹی ہیں اس بندے کے اندر۔ اب اخلاص کی وجہ سے، زیادہ کوشش کی وجہ سے اس نے ایمان کے اور درجات طے کر لیے، نیک اعمال میں اضافہ کر لیا، ہوا کیا؟ اللہ پاک اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے انی احب، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں پھر اعلان کروا دیتے ہیں، سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی ابھی تک بات زمین تک نہیں پہنچی، ابھی بات چل رہی ہے آسمانوں کی، عرش پر بات چل رہی ہے، ابھی تک بات کسی اور دنیا کی ہو رہی ہے۔ بندہ یہاں وائرل ہو نہ ہو، وہاں وائرل ہو چکا ہوتا ہے، فرشتوں میں وائرل ہو چکا ہوتا ہے، اس بندے کی محبت عام ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ اب زمین والے لوگوں کے ایمان والے دلوں میں بھی اس محبت کو ڈال دیا جائے۔ یعنی زمین پر اس بندے کے محبت کے ڈنکے بعد میں بجتے ہیں، زمین پر تو وہ بعد میں وائرل ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ آسمانوں میں وائرل ہو چکا ہوتا ہے، وہ ٹرینڈنگ میں آ چکا ہوتا ہے۔ آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت اور اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے، اور اس کو پھر وائرل کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مزارات پر دن رات بھیڑ لگی رہتی ہے، رش لگا رہتا ہے، لوگوں کا آنا جانا، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، لنگر تقسیم کر رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، یہاں برکتیں لے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی اور خاص کام نہیں ہوتا، خاص طور پر وقت نکالتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں اور اسپیشل مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ اس سے روکنے والے بھی بڑے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، مزارات پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، نہیں جانا چاہیے، پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، مزارات پر نہ جاؤ وغیرہ وغیرہ، بولنے والے جو دل میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود مزارات کی رونقیں کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہیں۔ جب بھی آپ چلے جائیں داتا حضور کے دربار میں، تاجدار گولڑا کے مزار پہ چلے جائیں، بڑی امام چلے جائیں، کہیں بھی خواجہ صاحب کے دربار پہ چلے جائیں، بابا فرید کے پاس چلے جائیں، رش کم نہیں ہو رہا۔ مخالفین لگے ہوئے ہیں، نہ جاؤ نہ جاؤ، بدعت ہے، شرک ہے، منع ہے، لیکن چونکہ اللہ نے محبت رکھ دی ہے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ بڑھتا رہے گا۔ صدیاں گزر گئیں، مزارات کی رونقیں کم نہیں ہو رہی۔ خواجہ حضور کے مزار شریف پر آج بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خواجہ صاحب کے مزار کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں خواہش ہے اللہ پاک ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، ہم بھی اجمیر جائیں، خواجہ صاحب کے دربار پہ حاضری دیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ محبت اولیاء، یہ خدائی عطیہ ہے، یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ نصیب اس کو ہوتی ہے جسے رب عطا فرمانا چاہتا ہے، ہر ایک کو بھی نہیں ملتی۔ یہ محبت ملتی ہی اہل ایمان کو ہے، سب کے دلوں میں نہیں ڈالی جاتی، اور جسے نصیب ہو جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس محبت کو دلوں سے نکال نہیں سکتی۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کیونکہ محبت رحمان نے دلوں میں ڈالی ہے۔ ابھی ہم نے جو حدیث پاک سنی کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اس بندے سے محبت کرو، پھر آسمانوں میں ندا ہو جاتی ہے کہ اس بندے سے محبت کرو، کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب یہاں پہلا نقطہ ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے محبوبوں سے بھی محبت ہونا ضروری ہے۔ اس کا باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیاروں سے محبت کرو، اور پھر اس بندے کی محبت دلوں میں ڈالنے کے لیے فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا اولیاء کرام سے محبت کرنا یہ اللہ پاک کی بھی سنت ہے، جبرائیل علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور سارے فرشتوں کی بھی سنت ہے۔
قرآن کریم میں ہے فرشتے اللہ کے نیک بندوں سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ فرشتے اللہ پاک کے نیک بندوں سے، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اولیاء کرام سے محبت نصیب فرمائے۔ تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں، نہ ہو کم اولیاء کی دل سے الفت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ نے ساری زندگی نیکیاں کرتے گزاری ہے۔ آپ کے مرید خاص اور خلیفہ وقت حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز بہت زیادہ مجاہدات فرماتے تھے، یعنی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ 7 دن کے بعد صرف 5 مسقال یعنی 21 گرام، 7 دن کے بعد 21 گرام روٹی وہ بھی پانی میں بھگو کے کھاتے تھے۔ ہم تو 3 ٹائم کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بیچ میں شارٹ ایٹس کھاتے ہیں، کوئی سموسے پکوڑے کھا لیں، بسکٹ کھا لیں، کچھ اور کھا لیں، اس کو ہم کھانے میں کاؤنٹ نہیں کرتے نا، وہ ویسے ہی ہے۔ اگر یوں حساب لگائے تو ہم دن میں کئی بار کھاتے ہیں۔ ہم چونکہ روٹی چاول کو ہی کھانا سمجھتے ہیں، باقیوں کو بس ایسے ہی وہ کھانا نہیں ہوتا۔ تو 7 دن کے بعد صرف 21 گرام روٹی وہ بھی پانی میں بھگو کر، یہ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خوراک تھی۔ آپ کا لباس بس 2 چادریں تھیں، وہ بھی پیون لگا ہوتا تھا ان چادروں میں۔ جہاں کہیں جاتے اکثر قبرستان یا کسی بزرگ کے مزار کے قریب رہائش رکھتے، جس جگہ پر آپ کی شہرت ہو جاتی وہاں سے آپ چلے جاتے تھے۔ ہم تو شہرت کے لیے مرتے ہیں نا، پیسہ دیتے ہیں کہ یار مجھے وائرل کر دو، مجھے ٹرینڈنگ میں آ جاؤں، شہرت مل جائے، سوشل میڈیا پہ اتنا عام ہو جاؤں کہ میری ویڈیو عام ہو جائے، پتہ لگے میں بھی دنیا میں کچھ ہوں۔ شہرت پانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور یہ اللہ والے دیکھیں شہرت ملتی ہے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں کہ میں یہاں مشہور ہو گیا ہوں۔ لوگ عزت اب زیادہ کرنے لگے ہیں، وہاں سے کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہند میں تشریف لائے تو اگرچہ اس وقت یہ علاقہ کفرستان تھا، اس کے باوجود خواجہ صاحب کے خدام 5 وقت اذان دیتے تھے اور نماز با جماعت پورے اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی تھی۔ کیا شان ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ وقت جب بر صغیر میں کفر عام تھا، اس وقت بھی خواجہ غریب نواز 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ الحمدللہ اب تو گلی گلی میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، امام مقرر ہیں، مؤذن مقرر ہیں، خادم مقرر ہیں، اذانیں دی جاتی ہیں 5 وقت کی، باقاعدہ مساجد کی صفائی ہوتی ہے، باقاعدہ قالینیں بچھی ہوتی ہیں، سولر لگے ہوتے ہیں، پردے لگے ہوتے ہیں، ہیٹر لگے ہوتے ہیں، پنکھے اے سی لگے ہوتے ہیں، اتنے تمام مساجد میں آج کل موجود ہیں، ساری سہولیات ہیں، گرم پانی کے اہتمام ہے، قریب قریب گھر ہیں، پھر بھی جماعت سے محرومی ہے۔ مساجد کے اطراف میں آبادی کتنی ہے اور جماعت میں لوگوں کی تعداد دیکھ لیں، نمازی کتنے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہر عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے باقی 4 پڑھ لیں تو چلو، فجر چونکہ سردی زیادہ ہے، بستر سے اٹھا نہیں جاتا، آنکھ نہیں کھلتی، بس ساری رات موبائل پہ لگے رہیں گے تو آنکھ کیسے کھلے گی، لیٹ سوئیں گے تو آنکھ کیسے کھلے گی، نیند پوری نہیں کریں گے، سارے تمام خود نہیں کریں گے تو کیسے فجر کے لیے اٹھیں گے۔ ظہر عصر بھی اور مغرب عشاء بھی فرض ہے۔ بعض لوگ جو 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں دل کو تسلی دیتے ہیں، خیر ہم 2-4 پڑھ لیتے ہیں، ہم نمازی ہیں، خیر 1 آدھ رہ جاتی ہے، 2 رہ جاتی ہیں تو کیا ہے، ہم ہیں تو نمازی نا۔ جو 1 بھی چھوڑ دیتا ہے وہ نمازی نہیں ہے۔ نمازی وہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا، اسے نمازی کہتے ہیں۔ اور پھر جو نمازیں پڑھتے ہیں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں، 4 مسجد پڑھ لی، 1 گھر پڑھ لی، خیر ہے جی بھائی، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، 5 نمازیں مسجد میں با جماعت پڑھنا واجب ہے، لہٰذا مسجد ہی میں ادا کیجیے۔ حدیث پاک ہے اللہ پاک با جماعت ہمیں نماز پڑھنے والوں کو، اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال کرے، یعنی
باجماعت نماز پڑھ کے اپنی ضرورت عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک حیا فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو خالی لوٹا دوں، اس نے جماعت سے نماز پڑھی ہے اور یہ بندہ میرے در سے خالی چلا جائے، اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے، خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ ایک حدیث پاک ہے، مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بازار میں پڑھنے سے 25 درجے افضل ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں کہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ 27 درجے افضل ہے۔ اب فرض کیجئے کسی کے پاس مال تجارت ہے اور اس کو یہاں پرافٹ تھوڑا مل رہا ہے، کہیں اور زیادہ مل رہا ہے، کیونکہ جتنا دور چیز بیچتے ہیں نا پرافٹ اتنا مارجن بڑھ جاتا ہے۔ تو اب جو سمجھدار ہوگا وہ ہمیشہ دور سیل کرے گا، اسے پتہ ہے میرا پروفٹ زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک جینز ہے، پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، ایک جینز آپ سیل کرتے ہیں امریکہ میں، یہاں پہ جینز کی قیمت ہوگی 1000 1500 2000 3000، لیکن وہی جینز اگر آپ امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں سیل کریں گے تو وہی آپ کی 70,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ اتنے میں سیل ہوگی۔ اب جو سمجھدار بندہ ہے وہ یہی کرے گا کہ کیوں میں بھی یہاں 2000 کی سیل کروں، کیوں نہ وہاں 1 لاکھ کی سیل کروں۔ اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی سمجھداری دکھانی چاہیے کہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنا ثواب ہے، مسجد میں پڑھیں گے تو 25 درجے زیادہ ثواب ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ہے، تو کیوں نہ جا کے مسجد میں ادا کی جائے۔ ثواب کا لالچ ہونا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں تو لالچ ہے کہ کس چیز کا پروفٹ مارجن کس میں زیادہ ہے، کہاں بیچنی ہے، دنیا کی کس مارکیٹ میں بیچنی ہے، کہاں پہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، کہاں پہ گوگل سرچ میں لوگ اس کو زیادہ سرچ کر رہے ہیں فلاں چیز کو، وہاں پروفٹ مارجن زیادہ ہے، بس اس منڈی میں اس گیپ کو ہم دیکھتے ہیں اور وہاں پہ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں، تو انہی کی ورڈز کے ساتھ جس میں لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم آخرت کے معاملے میں ایسا ہی سوچیں کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہماری نیکیاں زیادہ ہوں، نیکیوں والا پروفٹ ہمارا زیادہ ہو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ با جماعت نمازوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک وقت ایک دن آپ ایک جگہ پہنچے سفر کرتے ہوئے، نیشا پور کے کسی گاؤں میں پہنچے، عصر کا وقت ہونے والا تھا، آپ نے دیکھا کہ ایک مسجد ہے، بڑا افسوس ہوا کہ مسجد بند پڑی ہے، صفائی ستھرائی بھی نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا تھا شاید سالوں گزر گئے مسجد میں بندہ کوئی نہیں آیا۔ خواجہ صاحب نے مسجد کھولی، صفائی کی، اذان وغیرہ دی۔ اب جب اذان دی تو کچھ بوڑھے لوگ دوڑتے ہوئے مسجد تک پہنچے، باجماعت نماز ادا کی۔ اب خواجہ صاحب کو خبر ملی کہ ایک بڑی پارٹی ہے جنہیں بادشاہ سنجر سے سیاسی اختلاف ہے، جو بھی بندہ بادشاہ سنجر کی طرفداری کرتا ہے وہ لوگ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اب عرصے سے یہ قتل و غارت گری کا سلسلہ چل رہا تھا۔ خواجہ صاحب کو بڑا افسوس ہوا سن کر۔ مغرب کا وقت ہوا، اذان دی، باجماعت نماز ادا کی گئی۔ عشاء کا وقت ہوا، اذان دی، کوئی بندہ بھی نہیں آیا، اکیلے نماز پڑھی۔ اب نماز ادا کر ہی رہے تھے تو کچھ اس طرح کے چور بدماش ڈاکو اس طرح کے لوگ وہاں آ گئے۔ ان میں سے کچھ افراد مسجد میں آ گئے، نماز سے فارغ اور خواجہ صاحب نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے بندو، یہ مسجد ہے، جب آ ہی گئے ہو تو چلو نماز ہی پڑھ لو۔ آپ کی بات ان پر اثر کر گئی، انہوں نے وضو کیا، نماز ادا کی۔ خواجہ صاحب نے ان کو درس دیا، پیار محبت سے ان کو سمجھایا، ان سب نے قتل و غارت گری سے توبہ کر لی۔ برسوں سے وہ جو قتل و غارت کا دشمنی کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، خواجہ حضور کی تھوڑی سی نیکی کی دعوت دینے سے، سمجھانے سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ کیسی نرالی شان ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہستی ہیں کہ آپ بند مسجدوں کو کھولتے ہیں، ویران مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس دور میں بھی اللہ والے عاشقان رسول، دعوت اسلامی کی تحریک ہے، جو مدنی قافلے ان کے سفر کرتے ہیں، اور جہاں مسجدیں ویران ہوتی ہیں، کئی مسجدیں بند ہوتی ہیں، تالے لگے ہوتے ہیں، اور وہاں الحمدللہ تالے کھولتے ہیں، آباد کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور خواجہ صاحب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہماری آج کی جو آیت تھی، ہمارا ٹاپک تھا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، نیکیاں کرنے والوں کے لیے یہ وعدہ ہے کہ جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے کہ رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا۔ تو خواجہ صاحب بھی وہی ہستی ہیں کہ جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی گئی ہے۔ بڑے بڑے وقت کے بادشاہ، بڑے بڑے اولیاء آپ کے در پہ حاضری دیتے تھے،
شاہ جہان نے 21 سال ہند پہ حکومت کی ہے، اور ان 21 سالوں میں 5 مرتبہ خواجہ صاحب کے مزار پہ حاضر ہوا اور کئی دن وہاں گزارے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر خواجہ غریب نواز کی شان میں آپ قصیدے لکھتے تھے۔ تو اسی طرح اور کئی بادشاہوں کا ذکر ہے۔ ریاست آصفیہ کا وزیر اعظم راجہ سر کشن پرشاد 1924 عیسوی میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اپنے ہاتھوں سے اس نے وہاں جو بھی اس وقت کا وہ جھاڑو تھا مور کے پروں سے بنا ہوا، اس سے اس نے صفائی کی، اور پھر ان کی عقیدت میں محبت میں کچھ اشعار بھی لکھے، منقبت لکھی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے نام بادشاہوں کے، شہزادہ دارا شکوہ، سلطان غیاث الدین، شہزادہ شجاع، شہزادہ فروخ، دیگر کئی شاہان وقت ہند کے سلطان حکمران اپنے اپنے دور حکومت میں خواجہ غریب نواز کے دربار عالی شان میں حاضری دے کر زبان حال سے یہ اقرار کرتے رہے کہ ہند کے تخت پر چاہے کوئی بھی بادشاہ بیٹھا ہو، لیکن حقیقت میں جو بادشاہ آتا ہے وہ ہے خواجہ غریب نواز چشتی کی۔ وہ ہند کے راجہ ہیں، میں ان کا بھکاری ہوں، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے۔ تو یہ تو بادشاہوں کی بات ہے نا۔ بڑے بڑے اولیاء بھی در خواجہ پر حاضریاں دیتے ہیں۔ بو علی شاہ قلندر یہ حاضری دیتے تھے۔ مجدد الف ثانی شیخ ابو حسن نوری، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان امام اہل سنت صدر الشریعہ، اور بہت سارے اولیاء کرام نے خواجہ حضور کے دربار پر حاضریاں دی۔ کتنے تو وہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے خواجہ حضور کے دربار پر چلے کاٹے ہیں۔ تو ایسے تو نہیں ان کو مقام مل گیا نا، انہوں نے زندگیاں نیکیوں میں گزاری ہیں، مجاہدات کرتے ہوئے گزاری ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے۔ آج ہم جسمانی معاملات پہ بڑی توجہ دیتے ہیں اور اپنے روحانی معاملات پر، اپنی اسپرچول ہیلتھ پر توجہ نہیں دیتے۔ ظاہری ہم صحت کی بڑی خیال کرتے ہیں، وہ بھی سارے نہیں کرتے، بہت سارے ہیں کہ نہ صحت کا خیال رکھتے ہیں، نہ ظاہری نہ اسپرچول، دونوں طرف سے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری توجہ ظاہری صحت پہ زیادہ ہوتی ہے۔ روحانیت جہاں سے ہمیں سکون ملنا ہے، اپنے دل کی صفائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین یہ اللہ کی یاد میں ہے، لیکن ہم کہیں اور ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دلوں کا چین تو میری یاد ہی میں ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں شاید سکون کہیں اور ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے بڑے بڑے واقعات ہیں ماشاءاللہ، ایمان تازہ کر دینے والے واقعات ہیں۔ جب یہ ہند پہنچے، اجمیر شریف جب یہ گئے تھے خواجہ صاحب، تو وہاں اجمیر میں آپ نے اس علاقے سے، آبادی سے تھوڑا ہٹ کے ایک جگہ پہ اپنا خیمہ لگا لیا، اور وہاں پہ عبادات، ریاضات، نیکی کی دعوت، درس و بیان وغیرہ میں مصروف رہتے تھے۔ روزانہ عصر سے مغرب کا وقت جو تھا وہ یہ تصور مرشد کرتے تھے، اپنے پیر و مرشد کی محبت میں روتے رہتے تھے، کیونکہ جس کو ملتا ہے نا بذریعہ مرشد ملتا ہے، اور بے پیرا نہیں ہونا چاہیے، مرشد ضرور ہونے چاہیے۔ تو عصر سے مغرب کا جو وقت تھا، اس دوران آپ پیر کی محبت میں روتے تھے۔ اس دوران ایک نوجوان وہاں سے گزرا جو تھا اجمیر کا، لیکن اپنے پڑھائی وغیرہ کے لیے کہیں اور گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو اس نے کہا، یہ گھر آ کے اپنی والدہ سے کہا کہ ایک مسلمانوں کا گرو ہے، مسلمانوں کا بابا ہے، یہ روتا رہتا ہے، کیوں روتا ہے، اسے کیا مسئلہ ہے؟ والدہ نے کہا خود ہی جا کے پوچھ لو کہ مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے۔ یہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتے بابا میں یہاں سے گزرتا ہوں، عصر کے بعد واک کرنے کے لیے نکلتا ہوں، تو آپ روتے کیوں ہیں؟ میں نے دیکھا آپ رو رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے پیر سے محبت ہے، ایک عرصہ میں نے اپنے پیر صاحب کی صحبت میں گزارا ہے، اب پیر صاحب کی جدائی ہے، ان کی یاد میں، ان کی محبت میں روتا ہوں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ کیا محبت میں بھی رونا ہوتا ہے؟ تکلیف سے رونا ہوتا ہے، کوئی درد ہو، کوئی پریشانی ہو، اس سے رونا آتا ہے؟ یہ محبت کا رونا کیا ہوتا ہے؟ چلو میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی بتا دو کہ محبت میں رونا کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تمہیں میری 2 شرائط ماننی پڑیں گی، پھر تمہیں بتاؤں گا محبت میں رونا کیسے ہوتا ہے۔ اس نے کہا بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ اور میرے مرید ہو جاؤ، پھر بتاؤں گا محبت کا رونا کیسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا چلو میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں، مشورہ کر لو۔ والدہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے تو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ان کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا تو ضدی ہے، تو کون سے میری مانے گا؟
جا تیری جو مرضی ہے کر لے۔ وہ گیا خواجہ صاحب سے کہتا ہے حضور مجھے اپنا مرید کر لیں، مجھے مسلمان کر لیں، اپنا مرید کر لیں۔ مسلمان ہوا، آپ کا مرید ہوا، آپ کی صحبت میں رہنے لگا، سحری آپ کے ساتھ کر رہا ہے، افطاری آپ کے ساتھ کر رہا ہے، دیگر معاملات میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ کچھ وقت گزر گیا، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیٹا 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ، 3 دن بعد دوبارہ واپس آنا۔ اس نوجوان کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، نو پرابلم۔ جب گھر پہنچا، رات ہوئی، وہی نوجوان جو 3 روٹیاں کھاتا تھا اب کہتا ہے کھانے کو دل نہیں کر رہا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ رات ہوئی، نیند ہی نہیں آ رہی اس نوجوان کو، بستر پر لیٹتا ہے، آنکھ نہیں لگتی، بڑا پریشان ہے، چھت پہ چلا جاتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے نہ نیند آ رہی ہے۔ جب والدہ نے دیکھا کہ پتہ نہیں بیٹا بستر پر نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، بیٹے کے پاس گئی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہتا ہے ماں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی ویکیوم، کوئی خلا خلا لگ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے بھوک کیوں نہیں لگ رہی، مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی۔ ماں نے کہا بیٹا سو جاؤ۔ ماں جا کے سو گئی، بیٹے کو نیند کہاں آنی تھی۔ دیکھا کسی طرح پوری رات ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، ماں نے دیکھا پھر بیٹا ابھی تک اسی طرح ہی پریشان حال ہے اور سو نہیں رہا اور ساتھ رو بھی رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ماں میں خواجہ صاحب کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، تو ان کے پاس جا، انہیں کہا 3 دن مجھ سے آپ سے دور نہیں گزارے جاتے، آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ اب ماں گئی خواجہ صاحب کے پاس، کہتی میرے بیٹے کو بلا لیں، بڑا پریشان ہے، سو نہیں رہا، کھانا اس نے نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو 3 دن کی چھٹی دی تھی، ابھی وقت پورا نہیں ہوا، 3 دن پورے ہونے دے۔ واپس آئی، بیٹے سے کہا بیٹا وہ تو نہیں مان رہے۔ انہوں نے کہا 3 دن کے لیے میں نے چھٹی دی تھی۔ اب بیٹا پریشان ہے، رو رہا ہے، حالت اس کی خراب ہو رہی ہے۔ ماں سے کہتا ہے ماں اگر وہ مجھے نہیں بلائیں گے نا تو تیرا بیٹا مر جائے گا، جا انہیں واسطہ دے، ان کی منت سماعت کر، خواجہ صاحب کو کہے مجھے بلا لیں۔ ماں دوبارہ گئی، منتیں کی، خواجہ صاحب میری ریکویسٹ ہے، وہ مر جائے گا، آپ اس کو بلا لیجیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے کہو تم ریکویسٹ کر رہی ہو تو اسے پھر بلا لو۔ اب وہ دوڑتا ہوا آیا، جیسے حکم ملا، اجازت ملی، دوڑتا ہوا خواجہ صاحب کے دربار پہ، درگاہ میں حاضر ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مریدوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، خواجہ صاحب درس و بیان کر رہے تھے۔ اب آ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے مرشد کی زیارت کر رہا ہے۔ جب پیر صاحب نے اس کو دیکھا، خواجہ صاحب کی نظر نوجوان پہ پڑی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خواجہ صاحب نے بھی چیک کرنا تھا نا اس کو کہ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اب روتا ہوا وہاں پہنچتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے، اپنے مرشد کی زیارت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں یہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے۔ یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ نگاہوں سے پلاتے ہیں، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ خواجہ صاحب نے جب اس کو دیکھا، رو رہا ہے، سارے مریدین بھی رو رہے ہیں، دوڑ کے قدموں میں گرتا ہے۔ خواجہ صاحب نے سے پوچھا ہمیں رات کو کھانا کھایا تھا؟ کہتا نہیں کھایا تھا۔ آپ نے فرمایا کھانا میں نے بھی نہیں کھایا تھا۔ پوچھا رات کو سویا تھا؟ کہا نہیں حضور نیند نہیں آئی۔ فرمایا آنکھ میری بھی نہیں لگی۔ تو اللہ والے جو ہیں، ان کی محبت جو ہوتی ہے اللہ پاک دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ پاک ان کے لیے محبت رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیاروں کی، سچوں کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔